تو یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بددیانتیوں اور ان کے جھوٹ اور افتراء کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہاری امتی ان کی اتباع کرنے اور ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ یعنی انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کرنے کے بجائے تکذیب کی اور مخالفت پر تل گئے۔ تو یہ آیت نمبر 81، یہ آیت کریمہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ تو تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں اور ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہوتا ہے، لیکن ہماری سورہ آل عمران مکمل نہیں ہوتی۔ پارہ مکمل ہوتا ہے لیکن سورہ آل عمران ابھی چوتھے پارے کی طرف بھی جائے گی۔ تو آیت نمبر 90 پر ہمارا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 پر تیسرا پارہ مکمل ہوتا ہے، جہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکشی کیوں نہ کرے۔ ان کو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کی مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ تو یہاں کر ہمارا تیسرا پارہ مکمل، جبکہ ابھی سورہ آل عمران جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 91 اور پارہ ہے ہمارا چوتھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی نیکی کے مقام تک اس وقت تک نہ پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کو اور زیادہ محبت ہے جس مال سے، اس مال کو اللہ کی راہ میں نکالنا ہوگا۔ کون سی چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرو؟ وہ جو بہترین ہے، صرف خراب اور ردی قسم کی چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو، بلکہ اچھی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صرف یہی نہیں کہ اچھی چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، بلکہ جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے ان کو اس کی راہ میں نکالو، تاکہ صحیح معنوں میں اللہ کے لیے قربانی کا مظاہرہ ہو سکے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں صدقہ کرنی شروع کر دی۔ بہت سے واقعات تفاسیر کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال تھیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کی جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ تم اگر سچے ہو تو تورات لے کر آؤ، اس کی تلاوت کرو۔ آیت نمبر 93 میں بعض یہودی جو تھے وہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار ہیں، حالانکہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جو تورات کی رو سے حرام ہے۔ تو ان آیات میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا، بلکہ تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے بھی وہ چیزیں حلال تھیں جو آج مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جس کی وجہ حضرت ابن عباس نے یہ بتائی تھی کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے بیماری سے شفا ہو گئی تو میں اپنے کھانے کی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا، اور انہیں اونٹ کا گوشت بے تحاشا پسند تھا، اس لیے شفا حاصل ہونے پر انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد جو لوگ اللہ پر بہتان باندھے تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین کی اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام کا دین، دین ابراہیمی سچ مانتے ہوئے اسی دین پر تمام لوگوں کو چلنا ہے۔ پھر چوتھے پارے میں جو مضامین بیان ہوئے ان میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس کے بجائے کعبے کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا غوغا کیا تھا، بڑا شور کیا تھا، کہنے لگے بیت المقدس کعبے سے افضل ہے، زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں کہ بیت الحرم کی 3 خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی۔ نمبر 1 کہ روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری، اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے اور حتیم وغیرہ شامل ہے۔ اور تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جائے گا۔ بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ کعبے سے زیادہ پورے عالم میں کوئی شرف والی عمارت نہیں ہے، اس کی تعمیر کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا تھا اور اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے بنانے والے معمار حضرت خلیل علیہ السلام ہے، معاون مزدور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اور جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے اس پر وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جائے، فوراً حج کرنا فرض ہے بلا تاخیر۔ اگر اس نے تاخیر کی بغیر عذر کی تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے گناہگار ہوگا۔